معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات یقیناً آمادہ اور متوجہ ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ابھی گزرا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہادی ٹی وی کی جانب سے، ہادی ٹی وی کے مکمل ٹیم کی جانب سے تمام تر ناظرین و سامعین کہ جو ہادی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام مومنین کی خدمت میں عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا گو ہوں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم عید کی تمام تر خیر و برکات کے جو پروردگار عالم نے عید کے ایام میں رکھی ہیں، اور یقیناً عید کو مومنین کے لیے تحفہ بنایا ہے، پروردگار عالم تمام مومنین کو تمام تر خیریت اور تمام تر برکات سے تمام مومنین کو بہرہ مند فرمائے۔ یقیناً ناظرین کرام، یہ فقی مسائل کا پروگرام ہمارا ہر ہفتے کو یقیناً یہ 8 سے 9 بجے کے درمیان ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ حضرات اس پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ یہ اگلے دن ریپیٹ بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات یا جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رمضان المبارک سے پہلے جو اس پروگرام میں ساتھ ساتھ ہمارے یقیناً ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں، ہم تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین آغا محمد شفا نشفی صاحب کے کہ آپ اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کرتے ہیں اور مومنین کی خدمت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور ساتھ ہی آپ کو صحت مند زندگی عنایت فرمائے۔ آئیے مہمان خصوصی کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام جناب صاحب، خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ آغا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا جی، الحمدللہ۔ ہمیشہ سلامت رکھیں۔ آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے ناظرین کو متوجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہ اجمعین۔ محترم مومنین مومنات اور سامعین و سامعات، میں آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں گزشتہ عید کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست میں دعا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماہ مبارک کے روزوں اور دیگر اعمال اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگلے سال تک ماہ مبارک کی برکتوں اور اس کی فیوزات سے بہرہ مند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ اور سلامت رکھے۔ میں حسب معمول آپ خواتین حضرات کی طرف سے سوالات کے آنے سے پہلے ایک فقہی مسئلہ جس کا تعلق اولاد کی تربیت سے ہے عرض کروں گا۔ معاشرے میں بہت واسطہ پڑتا ہے لوگوں کا اس سے، اور وہ یہ کہ عربی کا ایک لفظ ہے واد الف اور نون آخر میں گول ہے یا تے، حضانہ بچوں کی تربیت اور ان کی دیکھ بھال کو کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہیں وہ ساتھ ہیں، خوشگوار ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی ہے، تو وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے، میاں جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی کی جو تربیت کا حق ہے، اس کی دیکھ بھال کا اور اس کی حفاظت کا، یہ حق ماں کے پاس رہتا ہے یا باپ کے پاس رہتا ہے یا دونوں کو پاس رہتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یعنی 2 سال تک جس کو دودھ پلانے کی مدت کہا جاتا ہے، چونکہ دودھ جو ہے وہ 2 سال تک پلایا جاتا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ ہے، جو مکمل دودھ پلانا چاہتا ہے وہ 2 سال تک ہے، 2 سال تک ہے۔ 2 سال کے دوران جو بچے کی تربیت کا حق ہے وہ برابری کی بنیاد پر ماں کو بھی حاصل ہے اور باپ کو بھی، یعنی جتنا بیٹا یا بیٹی کو فرق نہیں پڑتا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو پالنے کا حق جتنا ماں کو حاصل ہے اتنا ہی جو ہے نا وہ باپ کو بھی حاصل ہے۔ البتہ 2 سال گزر جانے کے بعد اگر
وہ چاہے باپ چاہے تو اس کو ماں سے جو ہے نا وہ الگ کر سکتا ہے. 2 سال کے اندر اس کو ماں سے الگ نہیں کر سکتا, جائز نہیں ہے. البتہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ اگر چاہے تو اس کو ماں سے الگ کر سکتا ہے. اور احتیاط بہتر یہ ہے کہ 7 سال تک جو ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اور اس کو ماں سے الگ نہ کرے. احتیاط مستحب یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سال کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ لے سکتا ہے بیٹے کو یا بیٹی کو. 7 سال سے پہلے جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ اس کو ماں سے جدا نہ کرے, بلکہ اگر وہ بچے کے حق میں نہیں ہے, بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کی بنیادی تربیت کے لیے نقصان دہ ہے, ایسی صورت میں 7 سال سے پہلے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں سے لے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نکلا کہ 7 سال کے بعد یعنی باپ کو حق پہنچتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی کو ماں سے جو ہے نا وہ لے لے اور اپنے پاس بلا لے. اگر خدا نخواستہ ان کے آپس میں کوئی جو ہے نا وہ ناچاقی ہوئی ہے اور جو ہے نا وہ جدائی اختیار کر گئی ہے. یہ ناچاقی البتہ دونوں کے باہمی اتفاق سے اور ہم آہنگی سے وہ 7 سال کے بعد بھی وہ ماں کے پاس رہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں کے اتفاق سے جو ہے نا وہ 4 سال سے پہلے بھی اگر وہ باپ اس کو اپنے پاس لے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ جو ہے نا وہ 4 سال کی عمر میں وہ ماں کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا, لیکن باپ کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے. لہذا بچے کی صحت اور اس کی ذہنیت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ 7 سال سے پہلے اس کو ماں سے جدا نہ کرے. اب یہ شرعی حکم ہے. اب قانون کیا کہتا ہے, عدالتیں کیا کہتی ہیں, اس کا اس وقت ہمارا اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ 18 سال جو ہے نا وہ تک ماں کو اس کی تربیت اور دیکھ بھال کا حق دیتا ہو. قانون, سرکاری قانون, شرعی حکم یہی ہے جو میں نے آپ خواتین حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے. جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. انتہائی اہم مسئلہ اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے. آغا صاحب اسی سے ہی ملتا جلتا ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے اور اسی سوال سے ہی آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے پاس کافی سوالات مومنین کی جانب سے موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں, میں مومنین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ حضرات ہمیں اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں ہم تک, جن کے جوابات دینے کے لیے آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً مستند ترین جواب آپ کو انتہائی حل کے ساتھ اور بہت آسان انداز میں آغا صاحب بیان فرماتے ہیں, اور یقیناً یہ مومنین کے لیے انتہائی آسان بن جاتا ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیں. تو آپ حضرات اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں, اور جو افراد اس وقت ہمیں اپنا سوال نہ پہنچا پائیں وہ ہمارے نمبر پر اپنا سوال لیو کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں دیکھ کر آئندہ آنے والے پروگرامز میں شامل کر لیں. آپ وائس میسیج کی صورت میں یا ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا آغا صاحب, سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ اگر اس شرط پر شادی ہوئی ہو لڑکا لڑکی کی کہ شادی کے بعد مثلاً وہ سعودی عرب لے جائے گا لڑکی کو, یا جو نان و نفقہ واجب ہے اس کے علاوہ بھی گھر لے کر دے گا, عزت کی زندگی دے گا اور سہولت کے ساتھ اس کو زندگی خوشگوار بنا کر اس کو اپنے ساتھ بیوی بنا کے رکھے گا, اس عہد و پیمان کے ساتھ شادی ہوئی ہو, اور پھر اس کے بعد پتہ چلے شادی کے بعد آہستہ آہستہ ٹال مٹول کرتے کرتے بچے بھی 2 پیدا ہو جائیں اور پھر یہی ٹالتا رہے اور یہی بات کہتا رہے کہ میں لے جاؤں گا, ابھی معاملات سخت ہیں, ابھی پیسے تھوڑے کم ہو گئے, شادی کے اخراجات زیادہ ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور کرتے 6-7 سال گزر جائیں اور پھر پتہ چلے کہ لڑکا نشے میں بھی ہے اور نشہ بھی کرتا ہے اور خیال بھی نہیں رکھتا, اخراجات بھی صحیح سے نہیں اٹھاتا. ابھی تک لڑکی بھی گھر والوں سے چھپا رہی تھی یہ بات. تو آغا صاحب اس صورتحال میں کیا نکاح ساقط ہو جائے گا کہ جبکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ میں آپ کو شادی کے بعد سعودی عرب لے جاؤں گا یا ایک اچھی زندگی دوں گا, جبکہ لڑکی خود کام کر کے پرسنلی اپنے اخراجات برداشت کر رہی ہے اور لڑکا خود نشے کرتا ہے اور جو ہے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتا اور نہ ہی گھر کی کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے. تو اس صورتحال میں نکاح ساقط ہو جائے گا, کیا مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک, بیان فرمائیے گا. اچھا, وہ آپ کا فرمانا یہ تھا کہ سوالات کے میں جواب مختصر دوں, لیکن بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جواب مختصر نہیں ہوتا, یعنی ہم تفصیل بیان کرنا ہماری وہ مجبوری ہوتی ہے.
دیکھیں جی، یہ نکاح ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے اس کو عربی میں فسخ کہتے ہیں، فے سین اور خے، یعنی کن صورتوں میں شوہر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرے طلاق کے بغیر. اسی طرح وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں خاتون جو ہے وہ بغیر اس کے کہ کوئی صیغہ طلاق جاری کیا جائے وہ فسخ کر سکتی ہے، نکاح کو جو ہے نا وہ توڑ سکتی ہے. اس کے جو ہے نا وہ خاص خاص مقامات ہیں، ابھی ہم ان کو نہیں چھیڑتے. صرف یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا سعودی عرب لے جاؤں گا، آپ کو صورتحال رکھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اس نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا. ایسی صورت میں کہ میں کہا تھا کہ الگ مکان لے کے دوں گا، سعودی عرب لے جاؤں گا یہ، اور آپ کا صورتحال رکھوں گا، جو ہے نا وہ گھر لاتے ہی آپ کے لیے الگ گاڑی خریدوں گا، یہ وعدے وعید. اور اگر ان پر عمل نہیں کیا تو صرف اس بنیاد پر وہ جو ہے نا وہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ اس کو فسخ کا حق پہنچتا ہے. ہاں، یہ گناہگار ہوگا، وعدہ خلافی کی ہے اس نے، اور وعدہ خلافی کرنا ایک ناجائز عمل ہے، وہ گناہگار ہوگا وعدہ خلافی کی وجہ سے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ اس کی وجہ سے فسخ کر سکتی ہے. ہاں، وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے اتنے پیسے مجھ سے لے لو، مجھے طلاق دے دو. وہ اگر مانتا ہے تو اتنے پیسے بیوی سے لے کے طلاق دے دے، جس کو طلاق خلا کہا جاتا ہے. باقی وہ اگر نشہ کرتا ہے، ناجائز تعلقات اس نے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ وہ اور نامحروم ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ فسخ کا خاتون کو اختیار حاصل ہے. وہ اگر بد چلن ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے، نشہ کرتا ہے، تو وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. خاتون کو اپنے حقوق چاہیے. اگر اس کی بنیادی ازدواجی حقوق ادا کر رہا ہے اور اس کا جو ہے نان و نفقہ بھی وہ برداشت کر رہا ہے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹتا، نہ خاتون کو فسخ کا حق حاصل ہے. ہاں، اگر وہ خرچہ نہیں دیتا، نشہ تو کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کو خرچہ نہیں دیتا، اور یہ مجبور ہے اپنی جیب سے جاب کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو پالنے پر، ایسی صورت میں بھی نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ حاکم شرع کے پاس جا سکتی ہیں، حاکم شرع سے جا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرے جو ہے نا ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتا، یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا. اگر حاکم شرع کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جائے، خاتون کا دعویٰ صحیح ثابت ہو، پھر حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ صیغہ طلاق جاری کر کے خاتون کو فارغ کرے، لیکن یہ فسخ نہیں کر سکتی. ہاں، وہ ایک ہے تدلیس، دھوکہ دہی. اس کے بارے میں کہا یہ گیا تھا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی ہے یا اس نے ایم فل کیا ہوا ہے، اور شادی کے بعد پتہ چلے کہ یہ سمپل جو ہے نا وہ ایف اے یا جو ہے نا وہ سمپل وہ بی اے بھی نہیں ہے. یہ دھوکہ دہی کے نتیجے میں آتا ہے. اگر دھوکہ دہی ثابت ہو جائے، وعدہ خلافی اور ہوتی ہے، دھوکہ دہی اور ہوتی ہے. یعنی نکاح سے پہلے اس میں ایک خوبی کمال کا دعویٰ کیا گیا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہو، اس کو تدلیس کہتے ہیں. یعنی تے دال لام یہ سین، وہاں جو ہے نا وہ فسق کا حق حاصل ہے. باقی یہ ہے کہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے. نکاح خود بخود نہیں ٹوٹتا، نہ خاتون فسق کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، تشدد کرتا ہے، نہ اس کو طریقے سے بساتا ہے، نہ اس کو فارغ کرتا ہے، ان صورتوں میں حاکم شرع یعنی مجتہد کے وکیل کے پاس یہ اپنا کیس لے کے جائے گی اور وہ تحقیق کرے گا حاکم شرع. اگر خاتون کا دعویٰ صحیح ثابت ہو تو وہ جو ہے نا وہ حاکم شرع اپنے اختیارات استعمال کر کے صیغہ طلاق جاری کر دیتا ہے، اور یہ والی جو طلاق ہے وہ بائن ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران وہ دوبارہ رجوع بھی نہیں کر سکتا جب تک دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح نہیں ہوگا. یہ میاں بیوی نہیں بن سکیں گے. جی آغا صاحب، بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ آغا میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن گھر والے خلاف ہیں اس شادی کے اور مجھے اجازت نہیں دے رہے. میں خود لڑکا ہوں، کماتا ہوں اور اپنے اخراجات برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی خرچہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے گھر والے میری رضامندی کے خلاف ہیں کہ آپ اس جگہ شادی نہ کریں، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں جسے میں پسند کرتا ہوں. تو آغا صاحب، کیا لڑکا ہونے کی حیثیت سے کیا مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں اپنی پسند سے بنا اپنے ولی کی اجازت کے میں شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی جیسا یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اگر خاتون وہ کنواری ہے
کنواری ہے، بیوہ نہیں ہے، مطلقہ نہیں ہے، کنواری ہے، تو باپ کی اجازت کے بغیر، ماں، چچا، بھائی، ماموں نہیں، باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر وہ خاتون شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو وہ خود مختار ہے، اور وہ اپنے لیے کسی مناسب شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے۔ لیکن جو لڑکا ہے، شرعی طور پر اس کے نکاح میں کسی کی اجازت شرط نہیں ہے، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ بھائی کی، کسی کی بھی شرط نہیں ہے۔ البتہ شرعی طور کی بات کر رہا ہوں، اخلاقی طور پر جو ہے وہ معاشرتی طور پر اسے اپنے والدین کو اعتماد میں لے کے قدم اٹھانا چاہیے، ان کو سمجھائے، قائل کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی بس وہ تعلقات قائم ہو گئے، اور جو ہے نا وہ ہوش سے زیادہ جو ہے وہ جوش کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا بس وہ کسی سے جو ہے نا وہ محبت ہو گئی، اور جو ہے نا وہ اور کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی محبت جو ہے انسان کو وہ جو ہے نا وہ اندھا اور جو ہے نا وہ گونگا وہ بنا دیتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کا جو ہے نا وہ فیصلہ صحیح نہ ہو، صرف جذبات میں آ کے وہ کر رہے ہوں، اس لیے ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کوشش کریں کہ والدین کو راضی کر کے اور اعتماد میں لینے کے بعد جو ہے نا قدم اٹھائیں۔ اور یہ کتنا نامناسب قدم ہوگا یہ کہ مستقبل میں والدین ناراض ہوں، اور انسان جو ہے نا وہ ایک لڑکی کی خاطر شادی کر کے جو ہے نا والدین کی ناراضگی مول لے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب والدین سنجیدہ ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے مستقبل میں غلط ثابت ہو۔ جی ہاں، اگرچہ شرعی طور پر شرط نہیں ہے والدین کی رضامندی، لیکن ہمارا ذاتی مشورہ یہ ہوگا کہ ان کو اعتماد میں لے کے کوئی فیصلہ کرے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، اسی سے ہی ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک اور سوال بھی موجود ہے کہ اگر کنواری لڑکی کا باپ راضی نہ ہو رہا ہو شادی کے لیے، اور لڑکی اپنے دادا جو کہ الگ رہتے ہیں اور گھر کے اندر نہیں رہتے اور گھر کے معاملات نہیں جانتے، علیحدہ رہتے ہیں، اور لڑکی اپنے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے اپنے دادا کی رضامندی حاصل کر لے اور پھر اپنے دادا کی رضامندی سے شادی کر لے، یعنی اس نے باپ کو راضی نہیں کیا بلکہ دادا کو راضی کر لیا اور دادا سے اجازت لے کر انہوں نے شادی کر لی، تو کیا ایسے شادی کرنا بھی جائز ہو جائے گا یا نہیں، اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ جی، ہو جائے گا یہ۔ جی آقا، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس خمس کے متعلق اگلا سوال ہے کہ ہمارے والد نے اپنی زمین، اپنی جائیداد اور اپنی تمام تر جو بھی پراپرٹی تھی ان تمام کا حصہ ہم تمام بہن بھائیوں میں برابر جو شریعت کا طریقہ کار بنتا ہے آیت اللہ سستانی کے نزدیک، انہوں نے اسی اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے اپنی وراثت کو تقسیم کیا۔ اب اس مال میں سے جو مجھے اپنے حصے کا ملا، میں نے اس مال میں سے ایک پلاٹ خریدا کہ جو نہ تعمیر تھا اور نہ ہی جو ہے وہ بالکل ہی بنجر تھا، بلکہ آدھا تعمیر ہوا ہوا تھا، بس اس میں باؤنڈری وال تھی اور ایک زمین کا حصہ میں نے خریدا۔ لیکن اب جب ایک سال گزر گیا اور خمس کی تاریخ آ چکی ہے، تو کیا اس وراثت میں جو میں نے سارے مال سے ایک زمین خرید لی تھی، اس زمین پر بھی خمس واجب ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی صاحب، اس کو ذرا دہرائیے، سوال ذرا لمبا ہو گیا ہے۔ اگر یہ وراثت ملی ہے اور وراثت کے مال سے اس آدمی نے ایک زمین کا ٹکڑا خریدا ہے کہ جو نہ مکمل تیار شدہ ہے، مکان نہیں بنا ہوا بلکہ صرف باؤنڈری بنی ہوئی ہے اور چھت نہیں ہے، تو اس زمین کے حصے کو ایک سال گزر گیا جو کہ وراثت سے ملے ہوئے مال سے خریدا گیا تھا، تو اب ایک سال گزر گیا، خمس کی تاریخ آ گئی، تو کیا اس مکمل زمین پر خمس واجب ہوگا، ادا کرنا ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، ظاہراً تو میراث میں جو چیز بھی ملے اس میں خمس نہیں ہے، اور اسی سے جو چیز خریدیں گے ظاہراً اس میں بھی خمس نہیں ہے۔ صحیح۔ آغا صاحب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ آغا وضو ہم نے پہلے کر لیا ہے اور وضو کے بعد ہم نے اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر اور پیروں پر کریم لگائی، اور اس کریم کے بعد ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو کیا ہماری نماز صحیح ادا ہوگی جبکہ ہم نے چہرے پر کریم لگائی ہے اور وہ چکنی بھی ہے؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے جی، آپ سرسوں لگائیں، جو مرضی لگائیں، وہ وضو سے پہلے جو ہے نا جو آپ کے اعضائے وضو ہیں، چہرہ ہے، دونوں بازو ہیں، سر کے بال یا نیچے جو ہے نا وہ جلد یا پاؤں، ان پر اتنی چکناہٹ نہ ہو کہ جو ہے نا وہ
پانی چکناہٹ کے اوپر غالب نہ آئے، معمولی چکناہٹ میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یعنی پہلے سے چکناہٹ نہیں ہے اور آپ وضو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جتنا مرضی آپ کریم لگائیں، آئل لگائیں، کسی بھی قسم کا سرسوں آئل لگائیں یا کوئی اور آئل لگائیں، آئل لگانے سے یا خوشبو لگانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ وہ مستحب ہے، سجدے ثواب گاہ زیادہ ہے۔ سجدہ کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کریم کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، کوئی کریم کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی، وہ چونکہ ٹھیک ہے، یہ کریم ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ وہ آپ کے پیشانی کی جو جلد ہے اس کے اور مٹی کے درمیان میں حائل ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بعد السلام، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب کیا والدین کی زندگی میں ان کی موجودگی میں ہی ہم ان کی جانب سے عمرہ اور حج ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں عمرہ جو ہے وہ چونکہ واجب نہیں ہے، عمرہ جو ہے وہ پاکستان میں جو رہتے ہیں یا سعودی عرب سے 82 کلومیٹر دور رہتے ہیں، جو حج تمتع انجام دیتے ہیں، ان پر صرف مالی استطاعت کی وجہ سے عمرہ مفردہ کبھی واجب نہیں ہوتا، وہ مستحب ہی ہوتا ہے۔ تو مستحب عمل جو ہے یہ عمرہ مفردہ آپ زندہ والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور مرحوم والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مستحب حج ہے، وہ آپ زندہ والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مرحوم والدین کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن واجب حج جو ہے وہ زندہ کی طرف سے صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اس میں جسمانی استطاعت نہ ہو، یعنی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، ہارٹ کا مریض ہے یا کسی بھی وجہ سے حج کرنے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ کسی اور کو نائب بنا سکتا ہے۔ باقی مستحب حج کر کے اس میں کئیوں کو شامل کر سکتے ہیں، زندوں کو بھی، مرحومین کو بھی، اسی طرح عمرہ مفردہ میں بھی۔ جی آقا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ میرا وعلیکم ایک السلام سوال یہ ہے ورحمۃ کہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آدمی، فجر میں جماعت میں ہے اور وہ خدا نخواستہ گر جاتا ہے چکرا کہیں یا کچھ، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا یا پیچھے ہٹ کے اپنی الگ پڑھ لے جماعت کو چھوڑ کے؟ وہ جب گر جاتا ہے تو گرنے کے نتیجے میں اگر گرتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے شامل ہو جائے، صرف گرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں، پش کی طرف قبلہ ہو جاتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا فرض کیجیے جسم نجس ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ویسے ہی ایک آدھ لمحے کے لیے گر جاتا ہے اور پھر قبلہ رخ بھی ہے اور سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے پھر جماعت سے تو اس کا وہ منقطع ہو جائے گا سلسلہ، اور بعد میں وہ اپنے فرادہ پڑے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ گرنے کے نتیجے میں اس کی کیا کیفیت رہی ہے۔ جی آقا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ سوال پوچھا ہے کہ آقا ہمارے عزیز و اقارب میں ایک شخص ہے اور وہ یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں سے وہ انویسٹمنٹ کے نام پر پیسے لیتے ہیں، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے، اور 6 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد یہ وعدہ وہ کرتے ہیں کہ اس سے 2 گنا زیادہ رقم وہ انہیں واپس لوٹائیں گے، اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا کوئی کاروبار ہے، اور کیا کاروبار ہے، کیا ڈیٹیل ہے، کیا کام کرتے ہیں، اس کی وضاحت وہ نہیں دیتے، وہ بس پیسہ لیتے ہیں اور پھر وہ ڈبل کر کے لوٹا دیتے ہیں 6 مہینے یا 8 مہینے کے دورانیے میں۔ تو اگر صاحب اس طرح سے پیسے اپنے انویسٹ کرنا اور نامعلوم کاروبار میں لگا کر اس پیسے کو دگنا حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ جو اس کی صورت بتائی گئی یہ صحیح نہیں ہے جی، یہ صحیح نہیں ہے، دگنا کر کے دوں گا یہ صحیح نہیں ہے۔ کاروبار میں لگائیں، مضاربہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مارکیٹ میں کام کرتا ہے، دوسرے کا پیسہ ہوتا ہے یا دونوں کا پیسہ ہوتا ہے، اور مارکیٹ میں محنت جو ہے نا وہ صرف ایک آدمی کرتا ہے، تو اس میں قرارداد ان کا اس طرح کا ہو کہ یہ اتنا آپ کا پیسہ ہے، اتنا میرا پیسہ ہے، تو میں محنت کروں گا اور جو کمائیں گے، جو کمائی ہوگی اس میں سے اتنا فیصد آپ کا، اتنے فیصد میرا۔ مثلا میں چونکہ محنت کر رہا ہوں، میرا پیسہ بھی ہے، لہٰذا جو بھی کماؤں گا مثلا 2/3 یعنی
2/3 وہ میرا ہوگا، 1/3 آپ کا ہوگا۔ اگر زیادہ کمایا ہے تو دونوں کو زیادہ ملے گا، کم کمایا ہے تو دونوں کو کم ملے گا۔ لیکن یا مثلاً وہ جو ہے نا وہ آدھا آدھا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ 50% پرافٹ آپ کا ہوگا، 50 میرا ہوگا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ اگر زیادہ کمایا ہے دونوں کو فائدہ ہوگا، کم کمایا ہو تو دونوں کو نقصان ہوگا۔ لیکن یہ فکس کرنا کہ 6 مہینے کو سال کے بعد دگنا دوں گا، یہ صحیح نہیں ہے جی۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا نام حسن رضا ہے، میں امریکہ میں ہوتا ہوں، میں تقریباً 8-9 سال پہلے امریکہ شفٹ ہوا ہوں۔ میری بیوی اور میں ہم دونوں شیعہ ہیں، اور ہمارے 2 بچے ہیں، ایک 15 سال کا ہے، ایک 9 سال کی بیٹی ہے۔ میری بیوی کو میں اپنے حساب سے جو بھی اپنی اوقات کے حساب سے سب کچھ سپورٹ کرتا ہوں، مطلب میرا گھر ان کو لے کے دیا، کھانا پینا رہنا گھومنا پھرنا سب کچھ ہے۔ کبھی کبھار وہ بھی جاب کرتی تو وہ بھی سپورٹ کرتی ہے بیچ میں۔ ابھی وہ بدتمیزی بہت کرتی ہیں میرے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم لوگ کے اندر تلخیاں پیدا ہوئی ہیں کافی عرصے سے، اور وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہیں مطلب جس طرح کہ گھر سے بغیر بتائے نکل جانا، بس راتوں کو رک جانا باہر، جس پہ ہماری کافی لڑائیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے میرے دل میں شک بھی پیدا ہوئے، اور اس پہ بھی ہماری لڑائیاں ہوئیں۔ تو ابھی فی الحال وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ کورٹ پہ میرے اوپر طلاق کر دی ہے۔ میرے بچے بہت پریشان ہیں، بچے انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب میں ان کو خلا نہیں دینا چاہ رہا ہوں، تو اگر وہ کورٹ سے یہاں پہ خلا لے لیتی ہیں اور وہ کسی مولانا سے میرے خلا کے لیے اپلائی کرتی ہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ کیا وہ مجھ سے خلا لے سکتی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے تو لوگ مسلمان کا کرسچن سے بھی نکاح پڑھوا رہے ہیں۔ تو اس سینیریو میں آپ مجھے پلیز میری رہنمائی کریں۔ میں نے سستانی صاحب کو بھی میسج کیا تھا، مجھے کوئی جواب نہیں آیا، تو آپ برائے مہربانی مجھے ہیلپ کر دیجئے کہ وہ اگر میں نہیں چاہوں تو مجھے چھوڑ سکتی ہیں، کیونکہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، ان کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی میری مشکل آسان کیجیے، شکریہ۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، ابھی پروگرام کے آغاز میں ایک کالر کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ خلا کا تصور جو ہے وہ اسلام میں اور فقہ جعفری میں موجود ہے، یعنی جو خلا ہے وہ طلاق کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، جس میں خاتون جو ہے میاں کو پسند نہیں کرتی، مطلب بعد میں یعنی کسی بھی وجہ سے بعد میں پسند نہیں کرتی، اور وہ خلا کا طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ مطالبہ کر سکتی ہے، ڈیمانڈ کر سکتی ہے، لیکن جو اس کا میاں ہے وہ پابند نہیں ہے کہ وہ بیوی کے کہنے پر اس سے پیسے لے کے اس کو طلاق دے دے۔ چاہے تو پیسے لے کے طلاق دے، چاہے انکار کر دے کہ میں نے تمہیں جو ہے نا وہ بسانا ہے۔ باقی جہاں تک عدالتی طلاق کا ہے یا خلا کے نوٹس کا تعلق ہے، وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو، ہمارے نزدیک فقہ جعفری کے مطابق جو عدالتی طلاق ہے یا کسی عالم دین کے پاس وہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے خلا دے دیں، اور وہ میاں سے پوچھے بغیر اس کا خلا جاری کر دے، یہ سراسر غلط ہے۔ عدالت میں اگر وہ جاتی ہے تو یہاں پاکستانی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیس چلتا ہے، اور عدالت جو ہے کبھی دونوں کا موقف سن کے اور کبھی میاں کا موقف سنے بغیر ہی طلاق کا نوٹس جاری کر دیتی ہے عدالت۔ اس طلاق کی فقہ جعفری میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، طلاق کا اختیار جو ہے شوہر کے پاس ہے، بیوی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 2، فقہ جعفری میں صیغہ طلاق کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں جب کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو تو موقع پر 2 عادل گواہوں کو موجود ہونا چاہیے۔ فَشَهِدُوا ذَوُو عَدْلَيْنِ مِنْكُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، یہاں عدالتوں میں، رائج عدالتوں میں اور فقہ جعفری میں بھی اور فقہ حنفی میں بھی، فقہ جعفری میں تو گواہ کی شرط ہے، لیکن فقہ حنفی میں وہ گواہ کی موجودگی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ فقہ حنفی میں نکاح میں گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، فقہ جعفری میں نکاح کے موقع پر گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے، لیکن طلاق کے موقع پر گواہوں کی جو ہے نا وہ موجودگی ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں طلاق کے موقع پر گواہوں کا ذکر ہے، عادل گواہوں کا، لیکن نکاح کے موقع پر اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کوئی ایک اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے فقہ میں کسی بھی خاتون کو طلاق ان دنوں میں دی جا سکتی ہے جو دن اس کے ماہواری کے نہ ہو۔ خدا نخواستہ خاتون اگر اس کے ماہواری کے دن چل رہے ہیں، وہاں اس کو
شرعی طریقے سے دو عادلوں کے سامنے بھی اگر اس کو طلاق دی جائے گی تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی. تو اور میں نے بات اپنے اہل سنت مفتی حضرات سے یہ پوچھا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے عدالت کی ثالثی کو تسلیم کیا ہو اور وہ جا کے پیش ہوتا رہا ہو اور عدالت فیصلہ کرے تو اس کو شرعی حیثیت دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں فقہ جعفری میں کسی صورت میں بھی اس کا جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل زیرو ہے، کیونکہ مین بنیادی شرط جو ہے نا وہ عدالت جو ہے نا وہ ادھر اس کی شرط جو ہے نا وہ نہیں ہے، نہ جو ہے نا وہ پاکی کا جو ہے وہ کوئی تصور ہے. اور یہ مسئلہ چونکہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، عدالت سے طلاق لے کے پھر آگے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اس سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں فقہ جعفری میں تو اس طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ تو نکاح در نکاح ہے. انتہائی جو ہے نا وہ خطرناک معاملہ ہے. تو جو ہے نا وہ ہاں یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے، اگر میاں خرچہ نہیں دیتا، تشدد کرتا ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، بساتا بھی نہیں ہے اور فارغ بھی نہیں کرتا، پھر وہ حاکم شرع یعنی مجتہد کے وکیل کے پاس جاتی ہے. وہ کیس سن کے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ خاتون کا دعویٰ صحیح ہے، وہ جو ہے نا وہ اختیارات استعمال کر کے طلاق دے سکتا ہے. ویسا خاتون جو ہے وہ اس کے کہنے پر عدالت جو طلاق جاری کرتی ہے، فقہ جعفری میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے. بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص پر ماضی کے کئی سالوں کے روزے قضا ہوں مگر وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر ان کی ادائیگی سے قاصر ہو، جیسے کہ مستقل بیماری یا جس میں بہتری کی کوئی امید نہ ہو جس بیماری میں، تو کیا ایسی صورت میں صرف فدیہ دینا ہی کافی ہوگا یا اس پر کسی اور کفارے یا مخصوص وظیفے کا بھی اہتمام کرنا واجب ہوگا؟ اور انہوں نے پوچھا ہے اور اگر کسی شخص نے اپنی حیات میں قضا روزے نہیں رکھے جبکہ اس پر قضا واجب تھی، تو کیا اس کی طرف سے صرف فدیہ دیا جا سکتا ہے یا اس کے ورثاء پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے قضا روزے ادا کریں؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیے گا جی آگا. دیکھیں جی، اگر اس نے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، شوگر کا مریض ہے یا اور گردوں کا مریض ہے اور اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ڈاکٹر نے بھی کہا ہوا ہے کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور آئندہ بھی اس کے ٹھیک ہونے کے جو ہے نا امکانات یا امید نہیں ہے، یہ صرف مد دے گا جو کہ ایک دن کا 750 گرام اور سال کا 22.5 کلو آٹا یا گندم مثلا جو ہے نا وہ بنتی ہے، وہ دے گا. یعنی اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ تو بندے کی زندگی میں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا، اگلے رمضان تک بھی ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ جیسا بوڑھا اور بوڑھی ہے، وہ جوانی تو واپس نہیں آ سکتی ہے، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ صرف مد دیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نہ کفارہ ہے اور نہ روزوں کی قضا، ظاہر ہے وہ نہیں رکھ سکتا. البتہ ایک آدمی اگر اپنے جان بوجھ کے اس نے روزے نہیں رکھے یا ان کو قضا بھی بجا نہیں لایا، کفارہ وغیرہ بھی نہیں دیا اور مرحوم ہو گیا ہے، اسی حالت میں 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے، رکھ سکتے تھے نہیں رکھے اور مر گیا ہے، ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی، باقی مراجع کی بات نہیں کر رہا، آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے بھی اس کے لواحقین مد دے دے تو وہ کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا، اس کی طرف سے قضا روزے یا اور کوئی کفارہ واجب نہیں ہے، مد دے دے. یعنی 1 مہینے کے روزوں کے 22.5 مرحوم کی طرف سے دیں گے تو بری ذمہ ہو جائے گا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب جمعے کی نماز کے بعد ظہر کس نیت سے پڑھی جائے، ظہرین کی نماز؟ دیکھیں جی، یہ بہت سربستہ ہے، کیا کہتے ہیں سوال. سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر زوال شرعی جو ہے نا جی، زوال شرعی یعنی عین جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور زوال شرعی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورج جو ہے جب وہ خط نصف نہار کو کراس کرے تو وہ زوال شرعی ہے، ظہر شرعی کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اور زمین پر بیٹھ کے اس کو معلوم کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. زوال شرعی لوگ جو ہے نا بعض اوقات 1:30 بجے تک اذان دیتے رہتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا. مثلا آج کل
جو ہے نا وہ 12:10-11 پہ زوال شرعی ہے، ظہر شرعی کا ٹائم ہے. تو اگر تو جو ہے نا وہ زوال شرعی سے 40 منٹ کے اندر اندر دونوں خطبے جو ہے نا مکمل ہوں اور نماز جمعہ شروع کر دیں، پھر بے شک آپ جمعہ ظہر نہ پڑھیں، وہ کافی ہے، وہ جمعہ کافی ہے. اور اگر زوال شرعی ظہر شرعی سے 1.25 گھنٹے تک جو ہے نا وہ ٹائم لیتے ہیں آپ کے دونوں خطبے، ایسی صورت میں آپ جمعہ تو آپ پڑھیں گے، احتیاط واجب کے طور پر آپ ظہر بھی پڑھیں گے. اور اگر یہ آپ کے جو زوال شرعی سے لے کر خطبتین کا جو اختتام ہے وہ 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ اگر وہ لیتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے وہ ظہر ہی پڑھیں گے، پھر جمعہ کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رہتی. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور اگلا سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کئی سالوں کا خمس واجب ہے اور کتنا خمس ہے اس کا حساب بھی نہیں معلوم، لیکن اگر ہم اس کا حساب لگاتے ہیں ایک اندازے کے طور پر، اور کتنی آمدنی ہم نے ایک اندازہ اگر لگائیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کے درمیان کی، اور سالانہ اس کا حساب لگانے کے بعد جب ہم خمس ادا کرنے کی نیت کریں تو کیا کسی مجتہد کے وکیل سے مشورہ کرنا ضروری ہے اس حوالے سے، یا ہم اپنی مرضی سے ہی وہ خمس والی رقم جو ہم ادا کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی ہم صرف کر سکتے ہیں، مستحق سادات کو سہم سادات دے دیں اور اپنی مرضی سے ہی امام بارگاہ میں یا مسجد میں وہ رقم ادا کر دیں؟ اس کی اجازت ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی، یہ دو مسئلے ہیں. ایک یہ کہ خمس جو آپ نکالتے ہیں، بعض اوقات ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلان سال میں میری اتنی بچت تھی، فلان سال میں اتنی بچت تھی، فلان سال میں اتنی بچت تھی، میرے ذمہ خمس اتنا بنتا تھا جو میں نے ادا نہیں کیا. یہ ایک صورت ہے. ایسی صورت میں جتنی آپ کی بچت ہے اس کا 20% آپ نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد آدھا جو مال سادات ہے وہ اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سے ان سادات کو دے سکتے ہیں جو نماز روزے کے پابند ہوں، اور خاتون ہے تو وہ باحجاب ہو، اور کھلم کھلا جو ہے نا وہ معصیت کار نہ ہو، آپ سے مال سادات لے کے اس کو کسی معصیت میں جو ہے نا وہ خرچ نہ کرے. اور جو مال امام ہے وہ آپ جہاں مال امام خرچ ہو سکتا ہے، مدرسے کی تعمیر میں یا مثلا مسجد کی تعمیر میں، غریب مومنین کی مدد میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن وکیل کی اجازت سے. مال سعادات اور سیستانی کے مطابق آپ اپنی ذمہ داری سے ان صفات کے حامل غریب سادات کو دے سکتے ہیں، لیکن مال امام وہ کسی مجتہد کے نزدیک بھی آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. جدھر بھی مال امام لگ سکتا ہے وہاں آپ وکیل کی اجازت سے جو ہے نا وہ لگائیں گے. وہ مسجد کی تعمیر ہے، امام بارگاہ کی تعمیر ہے، بشرطی کہ امام بارگاہ میں صحیح تبلیغ ہوتی ہو، صحیح فضائل بیان ہوتے ہوں، غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ نہ ہو. اور اگر آغا سیستانی کی اگر رہبر کی تقلید میں ہے تو وہ کہتے ہیں مال امام مال سادات دونوں آپ اپنی مرضی سے اس کو خرچ نہیں کر سکتے، وکیل کی اجازت سے خرچ کریں گے. لیکن اگر آپ کئی سالوں سے آپ برسر روزگار ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ان سالوں میں پہلے سال میری کتنی بچت رہی ہے، دوسرے سال کتنی رہی ہے، تیسرے سال کتنی، ایسی صورت میں پھر آپ کو حاکم اشارہ کے پاس جانا پڑے گا. اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے آمدنی اور خراجات کا موازنہ کر کے آپ کے لیے ایک رقم فکس کریں کہ یہ آپ کے ذمہ خمس بنتا ہے، وہ آپ ادا کریں گے. اگر ایک ساتھ یک مشت ادا کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر وہ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتے، آپ کی معیشت متاثر ہوتی ہے، پھر حاکم شرع کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو مہلت دے دے. اچھا بھائی 6 مہینے کے بعد سال بعد دے دو. اور یہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ قسطوں میں ادا کریں، یعنی منتھلی آپ آسانی سے جتنا ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ہے نا ایک ساتھ اس کی ضرورت نہیں ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا، ایک مومن نے یہ جاننا چاہا ہے کہ آپ کے ذاتی طور پر کہ آغا صاحب کیا آپ سے ہم اگر یہ اجازت لیں
کیا آپ کے پاس حاکم شرع کی وکالت موجود ہے یا نہیں؟ اور آپ سے اگر ہم رابطہ کریں اور آپ سے ہی ذاتی طور پر ہم یہ مشورہ کر کے اپنے فارمز کا حساب کتاب لگانا چاہیں تو کیا آغا صاحب یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کا نمبر حاصل کر کے اور آپ سے آپ کے پاس وکالت حاصل ہے یا نہیں، اس کی بھی جواب دے دیجیے گا۔ نہیں، میرے پاس اس کے اختیارات نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے خمس کی رقم فکس کروں، اور لے کے اس کو خرچ کرنے کے اختیارات بھی میرے پاس محدود ہیں۔ لہٰذا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی دیتا بھی ہے تو میں ان کو دیتا ہوں جو فل وکیل ہیں، ان کو پاس فل اختیارات ہیں، یا میرے پاس جو ہے نا محدود اجازت ہے۔ اس کی بنیاد پر جو ہے نا وہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کو قسطوں میں ادا کرنے کی اجازت دے دوں یا رقم فکس کروں کہ آپ کے ذمہ اتنا بنتا ہے۔ یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال وہی جائیداد اور میراث کے حوالے سے ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد میں اپنی تمام وراثت کو تقسیم کریں، لیکن وہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں، جبکہ سارا کمایا ہوا مال جو جائیداد اور زمین اور بینک بیلنس ہے وہ سب والد نے خود کمایا ہے اور خود اپنی محنت سے ہی بنایا ہے، لیکن جب اولاد میں تقسیم کی باری آئی تو انہوں نے جو اپنی نیک اور اچھی فرمانبردار اولاد تھی ان کو زیادہ حصہ دیا اور جو نافرمان اولاد تھی انہیں کم حصہ دیا، تو کیا اس عمل کے ذریعے والد گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، یہ کوئی گناہگار نہیں ہوتے، وہ مالک ہے اپنے مال کا، اور کہتے ہیں الناس مسلطون علی اموالہم، لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں۔ وہ اپنے مال کا کوئی حصہ کسی اور ایسی کوئی اجنبی آدمی کو بھی دے دے تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کو ان کی فضیلت، ان کی نیکی یا کی بنیاد پر وہ ترجیح دے سکتا ہے، بعض کو بعض پر حصے جی کی آغا صاحب، کمی بہت شکریہ۔ میں۔ جی جی اگلا سوال ہمارے پاس ایک آخری وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور بار بار اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا، تو کیا بیٹھ کر نماز ساری پڑھنا جائز ہے، یا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر نماز پڑھی جائے جو بار بار اٹھ بیٹھ نہ سکے؟ ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ علامہ صاحب سے پوچھ کر بتائیے گا۔ والسلام۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، یہ اس کے مراحل ہیں۔ آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں تو وہ کرسی پہ پڑھیں، یا بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اور بیٹھ کے پڑھ کے پھر آپ کا سجدہ بھی مکمل ہوگا، وہیں بیٹھ کے جو ہے نا وہ جھکیں گے بھی۔ ظاہر ہے جو آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اس کو بیٹھنے پڑھنے کی اجازت ہے، اور آپ کی نماز صحیح ہے انشاءاللہ۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا طواف النساء کے بارے میں معلوم کرنا ہے، کیا عمرہ یا حج کے بعد طواف النساء ضروری ہے یا دونوں کے لیے؟ اور کیا غیر شادی شدہ پر بھی لازم ہے؟ اور اگر کسی ایک یا زیادہ عمرے اور حج یعنی تعداد معلوم نہ ہو تو کیا سب کے بدلے میں ایک بار طواف النساء کافی ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں، اور طواف النساء کیے بغیر بیوی کے پاس جا سکتے ہیں؟ اس کی بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، طواف النساء دیکھیں، احرام کے نتیجے میں لبیک اللہم لبیک، یہ جو تلبیہ جسے کہتے ہیں، وہ آپ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک بولتے ہیں، یا عمرہ کے لیے۔ اس کے بعد جو 25 یا 24 کام حرام ہو جاتے ہیں، جن میں سے بعد پہلے بھی حرام ہوتے ہیں لیکن مثلا ان میں شدت آ جاتی ہے، مثلا جھوٹی قسم کھانا وغیرہ وغیرہ، لڑائی جھگڑا کرنا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، تلبیہ کے نتیجے میں، اور جب تک طواف النساء نہ کریں یہ حرام ہی رہتی ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نامحرم ہو جاتی ہے، نہیں، یعنی میاں کے سامنے جو ہے نا وہ بال کھول کے آ سکتی ہے، یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، میاں بیمار ہو جاتا ہے اس کا سر دبا سکتی ہے، پاؤں دبا سکتی ہے، اسی طرح بیوی بیمار ہو جائے تو اس کی وہ تیمارداری وغیرہ جو جنسی تعلقات ہیں نا کسی بھی نوعیت کے، بوس کنار ہو وغیرہ وغیرہ، وہ جو ہے نا وہ حرام رہتے ہیں جب تک وہ طواف النساء نہ کریں۔ اگر کئی طواف النساء انسان کے ذمہ ہوں، ایسے آدمی میرے نوٹس میں ہے کہ جنہوں نے سعودیہ میں کئی عرصہ تک رہے، عمرے کیے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ کئی حج کیے لیکن طواف النساء کسی میں بھی نہیں کیے۔
فرض کریں اگر 10 اس نے عمرے کیے ہیں اور کسی میں بھی طواف النساء نہیں کیا ہے تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق جب تک 10 طواف النساء نہیں کرے گا اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی. اور اگر رہبر معظم آیت اللہ خامنائی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذمہ 10 طواف النساء ہیں، ایک طواف النساء کے نتیجے میں بیوی حلال ہو جائے گی، لیکن باقی جو 9 ہے وہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، ان کو بجا لانا واجب ہے، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہی، حتیٰ چھوٹا بچہ ہے اس نے بالغ ہونے سے پہلے والدین کے ساتھ جا کے جو اس نے حج کیا ہے اور طواف النساء اسے نہیں کرایا گیا ہے تو وہ جب تک طواف النساء نہ کرے شادی نہیں کر سکتا. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے کہ اگر والدین اپنی مرضی سے کسی ایسی لڑکی سے شادی کروا دیں کہ جو مجھے پسند نہیں ہے اور میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے اس سے کسی قسم کی محبت یا انسیت محسوس ہوتی ہے، تو آغا صاحب اب زبردستی ہے، والدین کی طرف سے پریشر بھی ہے اور دباؤ کی صورت میں شادی کر لی، لیکن میں ذاتی طور پر اس شادی سے مطمئن نہیں ہوں، تو اگر میں بعد میں اس لڑکی کو طلاق دیتا ہوں تو کیا میں نافرمان اولاد شمار ہوں گا اور میں گناہ گار ہوں گا؟ اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے آغا؟ دیکھیں جی، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نکاح تب صحیح ہوتا ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی جو ہے وہ راضی ہوں. والدین کا راضی ہونا کافی نہیں ہے، لڑکا کی رضامندی اور لڑکی کی رضامندی، وہ دل سے جب تک وہ راضی نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہوتا. تو والدین کو خیال رکھنا چاہیے، اولاد کو بھی خیال رکھنا چاہیے، والدین کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے لیے رفیق حیات ہیں. انہوں نے اللہ ان کے والدین کو طول عمر دے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو لہذا یعنی ایسی لڑکی کا ہو جائے کہ جس کو یہ پسند کریں. اسی طرح لڑکی کا رشتہ بھی جو ہے نا ایسے لڑکے سے کریں کہ جو اس کو پسند کریں، آپ ان کے آپس میں ہم آہنگی ہو. زبردستی کریں گے تو وہ رشتہ جو ہے وہ پائیدار ثابت نہیں ہوتا اور نہ جو ہے نا اس گھر میں امن قائم رہ سکتا ہے. جی جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور وائس میسیج کی صورت میں سوال ابھی موصول ہوا ہے، آئیے اسے بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب، ہم السلام شیعہ ہیں. علیکم. سو ریسنٹلی میں ایک شیعہ ہوں الحمدللہ، اور ہماری شادی ہے نیکسٹ منتھ میں. سو نکاح ہمارا اہل سنت کا ہوا، وہ جائز ہے ہمارے لیے، کیونکہ اہل تشیع کا نکاح کروانا بہت ہی ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے. میں جی ان آغا کا صاحب. سوال نہیں سمجھا جی، کیوں مشکل بن چکا ہے؟ یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت عالم دین سے ہم نکاح پڑھوا سکتے ہیں یا نہیں پڑھوا سکتے، یہ ان کا سوال ہے. جی آغا میں خود نہیں سمجھ پایا ہوں، اس سوال کو دہرا سکتے ہیں؟ کیا وضاحت ہو سکتی ہے سوال کی؟ السلام جی علیکم آغا صاحب، ہم شیعہ ہیں. سو ریسنٹلی میں ایک شیعہ ہوں الحمدللہ، اور ہماری شادی ہے نیکسٹ منتھ میں. سو نکاح ہمارا اہل سنت کا ہوا، وہ جائز ہے ہمارے لیے، کیونکہ اہل تشیع کا نکاح کروانا بہت ہی ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے. اہل تشیع عالم دین سے نکاح پڑھوانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں جی، اگر نکاح میں جو ہے نا وہ لڑکا لڑکی کی رضامندی جو ہے وہ میاں بیوی بننے کے لیے یا ان کے تعلقات کو جائز بنانے کے لیے یہ میاں بیوی کا راضی ہونا کافی نہیں ہے. بہت ساری جو بدکاریاں ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے، دونوں کی رضامندی سے وہ بدکاری ہوتی ہے. صیغہ پڑھا جانا چاہیے، صیغہ جب تک نہیں پڑھیں گے یہ میاں بیوی نہیں بنیں گے. البتہ ہم جو شیعہ ہیں ہم عام طور پر عربی میں جو ہے نا وہ صیغہ پڑھتے ہیں. بعض اوقات لڑکا کی طرف سے وکیل الگ ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے الگ ہوتا ہے. پہلے وہ لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل پڑھتا ہے، پھر لڑکے کی طرف سے لڑکے کا وکیل جو ہے وہ یہ قبول کرتا ہے. بعض اوقات
لڑکا لڑکی دونوں کا ایک ہی وکیل ہوتا ہے، ایک ہی پہلے لڑکی کی طرف سے پڑھتا ہے، پھر لڑکے کی طرف سے اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے عربی میں نہ پڑھ سکیں تو عربی میں نہ پڑھ سکیں تو کسی اور زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں جس کا وہی مطلب نکلتا ہو جو ہم عربی نکاح کا جو ہے نا وہ ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے نا وہ نکاح پڑھنے والے کا شیعہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، نکاح پڑھنے والے کا شیعہ ہونا شرط نہیں ہے کہ سنی لڑکا لڑکی کا نکاح جو ہے وہ ایک شیعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب وہ آج کل تعصب پھیلا ہوا ہے اور وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اسی طرح اگر لڑکا لڑکی دونوں وہ ہیں اور سنی عالم دین جو ہے وہ صحیح طلاق کے صیغے اگر جاری کرتا ہے تو جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض جو اہل سنت علماء کرام ہیں وہ صیغے نہیں پڑھتے اور دونوں کی صرف رضامندی پوچھ کے پھر دعائے خیر کرتے ہیں، یہ ناکافی ہے۔ اب بعض کو دیکھا ہے کہ نہیں اردو میں وہ صیغے پڑھتے ہیں لیکن اردو میں پڑھتے ہیں، مثلا وہ لڑکا جو ہے نا وہ عالم دین لڑکے سے کہتا ہے ہم جو ہے نا فلان لڑکی کو اتنے حق مہر میں تیرے نکاح میں دے رہے ہیں، کیا تو راضی ہے، تجھے قبول ہے؟ وہ کہتا مجھے قبول ہے، 3 دفعہ اس کو دہراتے ہیں، یہ صیغہ ہے۔ اگر اس طریقے سے پڑھا جائے خصوصاً اس صورت میں کہ جب شیعہ عالم الدین نہ ملے اور اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی مشکلات ہوں تو سنی عالم دین سے پڑھا سکتے ہیں، بشرطی کہ وہ پڑھے عربی میں نہ صحیح لیکن اردو میں پڑھے، صرف دونوں کو رضامندی نہ پوچھے بلکہ صیغہ پڑھے جس کا وہ مطلب نکلتا ہو، جو ہم انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم، پھر لڑکے کی طرف سے بولتے ہیں قبلت النکاح جو ہے نا لموکلی علی المہر المعین المعلوم۔ اور آپ کے لیے پتہ نہیں کیوں مشکل ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ کسی مستند عالم دین کا موبائل نمبر لے لیں اور اس کو میاں بیوی دونوں آپ وکیل بنا کے وہ آپ دونوں کی طرف سے نکاح پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ نکاح جو ہے کسی شادی حال میں ہو اور جو ہے نا وہ 20 یا جو ہے نا وہ درجنوں لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ نکاح میں جو ہے نا وہ ہماری فقہ میں گواہوں کی بھی ضرورت وہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح ایک سنی نے پڑھ بھی دیا ہے، حالات نے آپ کو مجبور کیا ہے، محفوظ راستہ یہ ہے کہ پھر اس ظاہری نکاح کے بعد بھی بذریعہ ٹیلی فون کسی عالم دین کو آپ وکیل بنائیں، شیعہ عالم دین کو، وہ آپ دونوں کی طرف سے وکیل کے طور پر صیغے جاری کرے گا، جو ہے نا یہ ہر قسم کا شک اور شبہ سے وہ ایک بالاتر اور فقہ جعفری کے مطابق صحیح ہوگا۔ آپ کی اگر ضروری ہے تو عام لوگوں کے سامنے ایک اہل سنت آدمی سے پڑھوائیں، خدا نخواستہ اگر اس نے غلط بھی پڑھا ہے بعد میں میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنے سے پہلے کسی شیعہ عالم دین کا، پتہ نہیں آپ اگر ملک سے پاکستان میں ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، کسی دوسرے کونے کے شیعہ عالم دین کا نمبر آپ کو مل سکتا ہے، وہ اس کو وکیل بنائیں اور وہ تسلی کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہی لوگ ہیں جن کا میں نکاح پڑھ رہا ہوں۔ تو ہم نے کئی جو ہے آن لائن نکاح پڑھے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ لڑکا ملک سے باہر ہے تو لڑکی ادھر ہے، کبھی اس کا الٹ ہے، تو جو ہے نا وہ ویڈیو کال بھی ہوتی ہے اور ادھر بھی جو ہے نا لوگ وہ ہار پہنے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی سب کچھ ہوتا ہے آج کل۔ تو یہ طریقہ ہے جی نکاح کا۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے اور یقیناً ناظرین کرام یہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے پاس سوالات کی تعداد زیادہ ہے اور آنے والے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ان سوالات کو شامل کریں گے اور جوابات آپ تک عنایت کریں گے۔ جب تک کے لیے جڑے رہیے ہادی ٹی وی کے ساتھ اور اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔